قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد رضیت باللہ ربا وبالاسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد کما صلیت وبارک علی اللہم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسیلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. میں نے اپنے خطبہ کا آغاز سورہ آل عمران کی 118 نمبر آیت سے کیا ہے. یہ آیت اس لیے میں نے منتخب کی کہ آپ نے پچھلے 2 جمعوں میں دیکھا کہ ایک بات جو ہے وہ ٹلتی آئی کہ طاغوت کے تعاون سے جہاد. یہ ایک فتویٰ شائع ہوا کہ کافروں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا بالکل دین ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے، بڑی نیکی ہے. تو میرا دل جل گیا کہ اسلام کو محرف کرنے کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں. قیامت سے کم نہیں احسان ہے کہ ادھر عورت نے امامت کی اور جس نے اس کو آگے کیا اسراء نعمانی، وہ ایک ایسے عالمی دین کی پوتی جس نے اس ملک میں دین کے لیے بہت کام کیا. مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوتی ہے حرامزادی اسراء نعمانی، جس نے اس کو آگے کیا کہ یہ فتنہ. اور وہ خود ایسی بدذات ہے کہ جا کر اسلام کے دشمنوں کے پاس ہندو جوگیوں اور سادھیوں کے ساتھ رہی، جو ننگے رہتے ہیں، مرد عورتیں ننگے رہتے ہیں، بام مار گئی کہ کہتے ہیں اگر ننگے رہیں تو پھر یہ شوق مٹ جاتا. وہاں اس نے حرام کا بچہ جنا، اب وہ لیے پھرتی ہے. اور اسلام اور عورت ایک کتاب اس نے لکھی کہ اب یہ وہابیوں کا اور مولویوں کا اسلام ختم ہو جائے گا، کہ بالکل زنا جائز ہونا چاہیے، کوئی خرابی نہیں. کہا حضور کے زمانہ میں ایک عورت نے زنا کیا تھا تو وہابیوں نے نامرادوں نے اس کو گستاخ کی سنسار کیا تھا. اب میں یہ بالکل جائز کر کے چھوڑوں گی کہ عورتیں زنا کریں. تو میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ قیامت آ رہی ہے. اسلام کے نام پر یہ یورپ اور دوسرے ممالک جو ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور ہمارے علماء وہ لکھ رہے ہیں کہ طاغوت کے ساتھ مل کر جہاد کرنا جو ہے ٹھیک ہے. اندازہ کریں طاغوت جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، وہ جو جہاد کریں گے وہ آپ حضرات کے لیے کریں گے کہ اسلام آئے. جو اسلام کے دشمن ہیں، کیوں آپ کی آنکھوں پر پٹیاں بند گئی ہیں کہ کافر کبھی اسلام کے لیے جہاد نہیں کر سکتا، اس کے اپنے مقاصد ہوں گے، وہ الو اپنا سیدھا کرے گا. افغانستان میں دیکھ لیا کہ جہاد کے نام پر ڈھونگ رچایا کہ ہم روس کو ختم کرو. ہم بھی اپنی سادگی سے ساتھ شامل ہو گئے، اس کو ختم کر دیا. حالانکہ اگر روس بچا رہتا تو یہ حالت نہ مسلمانوں کی ہوتی جب ہوئی ہے. ہماری بدقسمتی تھی کہ روس کو نکالنے کے بعد ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. افغانستان سے نکالنا تھا مگر اس کو بچانا تھا، وہ مد مقابل تھا، اس سے یہ ڈرتا تھا. اب میدان ہو گیا صاف، یہ سانٹ کھلا ہے، جو جی چاہے کر رہا. اب کوئی طاقت اس کے سامنے مزاحم نہیں رہی. تو نادانیاں ہوئیں ہم سے. احمق وہ جو سمجھتا ہے کہ کفار اسلام کے اتنے خیر خواہ کہ وہ اسلام کے لیے جہاد کریں گے، کبھی نہیں ایسا ہوگا.
آپ کیوں نہیں قرآن کو مانتے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مانتے؟ یہ فتوے جلا دینے کے قابل ہیں۔ میں اب اس پر کیا تبصرہ کروں، پوری کتاب ہوتی تو ایک ایک پر میں بحث کرتا کہ کیا حوالے ہیں لوگوں کے، کس طرح دین کو تبدیل کر رہے ہیں۔ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس میں جتنی روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ صفوان بن امیہ نے حنین میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، قزمان جو کافر تھا اس نے جنگ عہد میں ساتھ، ایک بھی صحیح نہیں۔ کیا کروں، کس پر بحث کروں؟ سب ردی ہیں، ضعیف ہیں، موضوع باتیں، سیرت کی کتابوں سے لے لیتے ہیں جاتی، اور اس کے مقابلہ میں قرآن اور صحیح سنت اس کو رد کر دیتے۔ اپنے مقاصد دین اپنے مطلب کا بنا رہے ہیں کہ چونکہ بدماشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اب یہ راز کھل گیا لوگوں پر کہ یہ جہاد کیا ہو رہا، میرے بیان کرنے کی ضرورت، سب لوگ جانتے ہیں کہ ایجنسیوں کا ہو رہا، جب وہ کہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جب روک دیتے رکھ دیتے، تو اس کو جائز کرنے کے لیے بنا لیا طاغوت کے تعاون سے جہاد۔ طاغوت نہیں جہاد کر سکتا، طاغوت تو اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرے گا، وہ اسلام کا خیر خواہ ہے کہ اس کو آنے دیں۔ تو جو آیت میں نے پڑھی، یہ آیت آپ سن لیں، اور اس کی جو شرح 156 اور 157 صفحہ پر مولانا احمد رضا خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا المحدث العلوم، میں حیران رہ گیا کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے اس شخص کو کتنی بصیرت دی۔ آیت ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے اہل ایمان، اپنے غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بدخواہی میں کبھی کمی نہیں کریں گے، ان کی دلی تمنا ہے کہ تم تکلیف میں پڑو، دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں دبی ہے وہ اور بھی بڑی ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں صاف بیان فرما دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ اس وقت بھی لوگ کانگریس کے ساتھ مل گئے تھے اور یہی فتوے دیتے تھے کہ بس کافروں کے ساتھ مل کر ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنا چاہیے، ہمیں دوزخ کے گڑھے میں گرانا چاہتے تھے۔ یہ پاکستان نہ بنتا، پتہ چل جاتا کہ ہندو ہمارے ساتھ کیا کریں۔ 1937 میں صرف انگریز کے زیر سایہ صوبائی حکومتیں ملی تھی کانگریس کو، پڑھ لیں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش مولانا مودودی صاحب حوالے دیتا کہ بالکل پورا ہندوازم لاگو کر دیا۔ اسی لیے تو اخبار اور قائد اعظم چیخ اٹھے کہ اب یہ حال ہے، جب مکمل آزادی ان ہندوؤں کے پاس ہوگی کیا بنے گا پھر ہمارا۔ تو اس وقت مولانا نے لکھا جو کانگریس کے ساتھ ملے تھے، یہ آیا کریمہ اپنے ایک جملے سے اس طوفان بدتمیزی کو جو آج مشرقین ہند سے لیڈران برت رہے ہیں رد فرماتی ہے۔ کہتے ہیں یہ طوفان بدتمیزی جو برپا ہمارے لیڈر ہندوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ان کی جڑیں ہلا رہا۔ سن لیں ٹکڑے، اللہ ایک آیت سے، حالت کمزوری و عجز میں مدد کے لیے جس کسی کی طرف التجا لائی جائے، ضرور ہے کہ اسے اپنا رازدار بنایا جائے۔ جس سے آپ مدد مانگیں گے، جائیں گے ہاتھ جوڑ کر کے ہمارے ساتھ ملیں، ہماری مدد کریں، اپنی فوجیں ہمارے ساتھ، لازمی بات ہے کہ اس کو سارے راز آپ بتائیں گے، ورنہ وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اور رب عزا و جل فرماتا ہے کسی کافر کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ قرآن کہتا ہے بتانا، تم نے راز نہ بتانا کافروں کو، مگر مدد لوگ کافروں سے مشرکوں کو طاغوت میں پہلے پوچھیں گے راز بتاؤ، سارے منصوبے ان کے کہتے ہیں پہلی مخالفت، یہ واحد قہار کی نافرمانی ہے۔ اللہ غالب کا پہلا حکم تو یہ ٹوٹا کہ کافروں کو سارے راز بتا دی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا تو وزیر قانون ایک ہندو بنایا گیا، جوگندر ناتھ منڈل کو، سارے کاغذات لے کر جہاز پر چڑھا، محکمہ قانون کی سب کتابیں ہندوستان لے گی۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ فرمایا کافروں کو رازدار نہ بناؤ، تو کہتے ہیں جب تم عاجز ہو کر، بے بس ہو کر، کمزور ہو کر جاؤ گے، منتیں کرو گے کہ ہماری مدد کرو، تو راز تو بتانے پڑیں گے۔ آپ کے ایٹمی راز نہیں معلوم کر لیے یہاں انگوٹھا رکھ کر، کمزور کا کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا حالت عجز و کمزوری مدد کے لیے جائے گا، راز بتانے پڑیں گے۔ پہلی قرآن کی مخالفت ہوگی کہ راز نہ بتاؤ کافروں۔ با ظاہر ہے کہ اسے اپنا خیر خواہ سمجھا گیا، اور ساتھ لوگ یہی سمجھ کر کہ یہ میرا خیر خواہ، میرا ہمدرد ہے، میرا ساتھی۔ اگر ذہن میں ہوگا دشمن ہے، کیوں ساتھ لوگے؟ کہ بدخواہ کے دامن میں کوئی نہ چھپے گا، کیونکہ جس کے بارے میں پتہ ہی ہمارا دشمن ہماری خرابی چاہتا ہے، ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو ہی سب سامنے کون جا کر پیش ہوتا کہ ہماری مدد کرو، دشمن سے مدد نہیں لیتا، تو سمجھو کہ خیر خواہ۔ اور رب عزا و جل فرماتا ہے وہ تمہاری بدخواہی میں گئی نہ کریں گے۔ ادھر قرآن کہتا ہے لا یعلونکم خبال، تم سمجھتے ہو خیر خواہی کرو گے، یہ کسر نہیں چھوڑیں گے تمہیں تباہ کرنے میں۔ لفظ یہ ہے قرآن کے، لا یعلون، نہیں کمی چھوڑیں گے، تمہاری جڑیں اکھاڑ کر یہ بس کریں گے۔ تم بے وقوفوں جاتے ہو کہ یہ ہمارے خیر خواہ، یہ اللہ عز و جل کی تکذیب ہوئی۔
بے شمار رحمت مولانا احمد رضا پر. جب ہندوستان کے ہمارے لیڈر دیوبند کے اور مولانا ابوالکلام ان کی جوڑی میں گر گئے نا، اور مسجد کے ممبروں پر لا کر شردانند کو بٹھانا شروع کر دیا اور خطبے دلانے شروع کیے. ان کی ارتھیوں کے لاشوں کے ساتھ جاتے تھے، تلک لگانے شروع کر دیے. اب بھی تلک لگایا کہ وزیر مذہبی امور نے لگایا، دوسروں نے لگایا. یہ دن تھا عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا. ہولی پر انہوں نے سارا کام کیا ہندوؤں. اور یہ اعجاز الحق نے، ضیاء الحق کے بیٹے نے، ناخلف نے کہا کہ اگلے سال مجلس عمل بھی یہ منائے. توبہ توبہ توبہ. جو اسلام کہتا کہ کافروں کے تہوار پر اگر تمہیں تحفہ بھیج دو نا، نوروز کے دن یا کرسمس کے دن، تم کافر ہو. جاؤ اسلام کی کتابیں پڑھو. کس دین کی طرف تم ہمیں لے جا رہے ہیں؟ ہم اگر بے بس ہیں، عاجز ہیں، اتنا ذلیل کرنا چاہتے ہو کافروں کے قدروں میں سجدہ کر دیں. خدا کے بندو، وہ غیرت، وہ حمیت اور مسلمانوں کا وہ جذبہ رہنے دیں جس کی وجہ سے دراصل مسلمان یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. وہ تو یہ کہہ رہا. اقبال نے کب نظم لکھی؟ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اور وہ عمل کر رہے ہیں. اس وقت اس نے کہا بالکل یہی کر رہے ہیں، ہمارے اندر سے روح محمد نکال رہے ہیں. اب حجاز و یمن میں کیا ہوا؟ گھس گئے وہاں، شراب آ گئی، زنا آ گیا، اور ساری انگریزی تعلیم پھیلا دی. سعودی عرب کے بچے اور سارے مسلمان عربوں کے بچے جہاں بے دین ہو گئے. وہی کافروں والے طریقے. وہی اس نے کہا تھا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال. آپ لوگ جانتے نہیں کہ کتنی بڑی سازش. کیوں بار بار بے وقوفیاں کرتے ہیں کہ ان کے سے دوستی کر لو؟ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ تمہاری بدخائی میں کسر نہیں چھوڑیں گے. تم کہتے ہو ہمارے خیر خواہ، ہمارے دوست. یہ اللہ عز و جل کی تکذیب. تم نے اللہ کو جھوٹا کہا کہ وہ غلط کہتا ہے. تیسری بات، دین. مصیبت میں التجا استمداد اسی سے ہوگی جسے جانا جائے کہ ہمیں مشقت سے بچایا جائے گا. اسی سے مدد مانگو گے نا، جو سمجھو گے کہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں تکلیف سے نکالے گا. اور اللہ عز و جل، رب عز و جل فرماتا ہے کہ ان کی دلی تمنا ہے ودو ما عنتم، وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ. ان کی دلی تمنا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا. یہ دوسری تکلیف ہے. یہ بھی دوسرا تم نے خدا کو جھوٹا کہا. وہ کہتا ہے دشمنی میں کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہاری بدخائی چاہتے ہیں. تم کہتے نہیں ہمارے خیر خواہ دوست. دال چھپا دشمن جس سے اثر عداوت کبھی نہ ظاہر ہوا. آدمی اس سے دھوکے میں آ سکتا ہے جس نے کبھی دشمنی ظاہر نہ کی ہو. بے شک پتہ ہو دشمن نے ظاہر نہیں کیا، پھر بھی ہوتا کہ یار آج تک تو نہیں اس نے کی. اور جس کے منہ سے بوجھ کھل چکا، قد بدت بغضاء من افواہ. فرمایا یہاں تو دشمنی چھپی بھی نہیں کہ تمہیں میں سمجھوں کہ تو بیوقوف دھوکہ کھا رہا ہے. دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو. ان کا پریس بول رہا ہے، ان کے میڈیا بول رہے ہیں، ان کے لیڈر بول رہے ہیں کہ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے، اسلام کو مٹا دو اور یسوع مسیح کو دنیا میں جلدی لانے کے لیے ایسی فضا پیدا کرو کہ یہ مسلمان کچلے جائیں. تم بیوقوف ہو. ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہوگی، اب چھپی بھی نہیں رہی، علانیہ کہہ رہے ہیں. جس کے منہ سے بوجھ کھل چکا اس سے قطعی اعتراض کرے. جس نے علانیہ دشمنی کا اعلان کرا اس سے تو ہر آدمی بچتا کہ اب یار کوئی دھوکہ کھانے کا موقع ہی نہیں رہا. رب عز و جل نے فرما دیا تھا کہ دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، پھر بھی ان کی محبت نے وہ اندھا بہرا کر دیا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی سنی نہ ان کے منہ سے چھلکی یاد رہی. یہ کانگریسی مولویوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا تھا مگر تم نے اللہ کی بات نہ سنی. گاندھی کے قدموں میں چلے گئے، نہرو کے قدموں میں چلے گئے. علانیہ دشمن سے خدا اور رسول ہے. اگر ایک خفیف حد کی مخالفت اور رنجش ظاہر ہوتی. یہ سن لو پھر قرآن کی آیت نکالو. ایک ٹکڑے سے کتنی دلیلیں نکالی کہ رازدار نہ بناؤ، ان کو خیر خواہ نہ سمجھو. یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت میں ڈالیں اور دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہوتی. پھر کہتے ہیں اگر ایک خفیف حد کی مخالفت اور رنجش ظاہر ہوتی اور اطمینان ہوتا کہ دل میں اس سے زائد نہیں. تھوڑی سی کسی نے دشمنی ظاہر کر دی مگر تسلی ہوتی کہ یار منہ سے نکل گئی، دل میں اس کی اتنی دشمنی، پھر بھی بات تو کچھ گنجائش ہو سکتی کہ یہ ہمارا اس حد کا بادخواہ نہیں جو ایسی بھاری مصیبت میں ساتھ نہ دے. پھر بھی سوچ سکتا آدمی کہ معمولی دشمنیاں یار دل میں ٹھیک ہے. اس خیال ارذل کو رب عز و جل نے ان تینوں جملوں سے رد فرما ہی دیا کہ وہ کوئی ہلکے مخالف نہیں، تمہاری بدخواہی میں گئی نہ کریں گے. یہ گمان نہ کرنا کہ وہ کسی سخت سے سخت مصیبت میں تم پر کچھ ترس کریں گے. ان کی دلی تمنا ہے کہ تم مشقت میں پڑو. کوئی خفیف رنجش ان کے منہ سے ظاہر نہ ہوئی بلکہ بغض اور پوری دشمنی، بیر، عداوت. اللہ کہتا دل میں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ. اور اس پر چوتھا جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اس پر بس نہ جانو کہ ان کے دلوں کی دبی اور سخت ہے
مگر انہوں نے اس واحد قہار مہربان پروردگار کی ایک نہ مانی اور جملے جملے کی تکذیب ہی ٹھانی. یہ جیسے اس وقت کانگریسیوں نے کیا اب اس وقت کر رہے ہیں مسلمان. بالکل مولانا کہہ رہے ہیں قرآن کے ایک ایک جملے کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ دشمن کہتا ہے یہ دوست بنا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے راز نہ بتاؤ یہ سارے راز بتا رہے ہیں. خود فائلیں دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دوستی بڑھ رہی ہے. اللہ کہتا ہے وہ میں برباد کرنا چاہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں وہ ہماری بھلائی چاہتے ترقی چاہتے. یہ ایک ہی جو نا 156 157 صفحہ سے میں نے پڑھ لیا, یہی اس رسالے کی ترغیب کے لیے کافی ہے.